السلام علیکم ناظرین، رائل ناولز کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی کہانی کا نام ہے ڈر ایک اور حقیقت۔ دوستو، میں نے اس سے پہلے بہت سے واقعات آپ سے شیئر کیے اور آج میں آپ سے ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس واقعے نے مجھے نہ کہ ڈرا کے رکھ دیا بلکہ ہلا کر بھی رکھ دیا تھا، اور سچ میں مجھے لگا تھا کہ یہ ہوتا ہے ڈر۔ تو دوستو، رام گڑھ کے علاقے میں کبھی ہمارا گھر ہوا کرتا تھا، اور ہمارے گھر کے ساتھ والا گھر ہمارے دوست خرم کا تھا۔ پر یہ گھر اب خالی تھا، کیونکہ خرم اور اس کے ماما پاپا اور باقی گھر والے ہمیشہ کے لیے کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے، اور گھر کی چابی اپنے کسی رشتہ دار کو دے کر گئے تھے، کیونکہ یہ گھر ان لوگوں کے بزرگوں کی نشانی تھی۔ تو اس وجہ سے وہ اس گھر کو بیچ نہ سکے اور اپنے کسی رشتہ دار کے حوالے کر گئے، اور ان کے رشتہ دار کبھی کبھی چکر لگا کر بجلی و پانی کے بل وغیرہ لے جایا کرتے تھے۔ اور اس گھر کے صحن میں ایک بہت ہی پرانا امرود کا درخت لگا ہوا تھا، جس کے امرود اوپر سے تو پیلے رنگ کے تھے پر اندر سے سرخ رنگ کے ہوتے تھے، اور بہت ہی زیادہ مزیدار اور میٹھے ہوتے تھے۔ یہ گھر تقریباً 6 سال تک بالکل بند رہا، اور اس دوران کبھی اس گھر میں لائٹ بھی نہیں جلی دیکھی، اور ہم اپنی چھت سے اس گھر میں جاتے اور بہت سے امرود توڑ کر لے آتے تھے۔ جبکہ ہمارا گھر ڈبل سٹوری تھا اور یہ گھر سنگل سٹوری تھا، لیکن اس گھر کی چھت پر ایک سٹور روم بنایا ہوا تھا، جس کی چھت ہماری چھت سے صرف تھوڑا سا ہی نیچے تھی، جس کی وجہ سے ہم آسانی سے پہلے ان کے سٹور روم والی چھت پر جاتے اور وہاں سے ایک دیوار پر اتر کر اس گھر کی نچلی چھت پر چلے جاتے تھے، پھر ادھر سے سیڑھیوں سے اتر کر اس گھر کے صحن میں لگے امرود کے درخت کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ اور اکثر جب ہم اس گھر میں امرود توڑ رہے ہوتے تھے تو ایک عجیب سی وحشت طاری ہو جاتی تھی اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے کہ اس گھر کے اندر کمروں سے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، جبکہ اس گھر میں ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور جب بھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا، ہم جلد سے اوپر چھت کی طرف بھاگ جاتے تھے۔ پھر ایک دن ایک شخص جس کا نام عابد تھا، اس نے اس گھر کا دروازہ کھولا۔ یہ شاید کینیڈا والوں کا رشتہ دار تھا، تو اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی چیخیں مارنا شروع کر دیں اور باہر بھاگ آیا۔ اس وقت ہم اس گھر کے باہر ہی ایک تھڑے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم جلدی سے اس کی طرف بڑھے اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کچھ بولا نہیں اور صرف انگلی سے گھر کے اندر اشارہ کیا۔ ہم گھر کے دروازے کے پاس گئے اور باہر سے ہی گھر کے اندر جھانکنے لگے، اور عابد دروازے سے کافی دور کھڑا ہوا ڈر سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے کزن اظہر سے کہا، یار اندر تو کوئی نہیں ہے، پھر اس بندے کو کیا ہوا؟ اظہر نے اس بندے کو پوچھا، بھائی جان کیا ہوا ہے اور آپ اس طرح کس سے ڈر رہے ہو؟ تو عابد نے جواب دیا، یار اندر والے کمرے کے دروازے میں کوئی خوفناک سی چیز بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے دور سے ہی بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھ سے میری ٹانگ کو پکڑ لیا تھا۔ اس وجہ سے میری چیخیں نکل گئیں اور اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور وہ جو بھی ہے بہت بھیانک شکل میں ہے، اور میری ٹانگ میں ابھی تک جلن ہو رہی ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے عابد بہت تیزی سے کانپ رہا تھا۔ اتنے میں ایک اور آدمی آیا جس کا نام نوید تھا، اور وہ شاید عابد کو جانتا تھا۔ اس نے عابد سے پوچھا، کیا بات ہے عابد، آج بہت دنوں بعد نظر آئے ہو اور کہاں پر ہوتے ہو آج کل؟ عابد نے اس کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا، اور تبھی اس بندے نے پھر سے پوچھا، عابد بھائی خیریت تو ہے نا؟ بڑے ڈرے ہوئے ہو، کیا ہوا ہے؟ عابد نے کہا، یار میں آج اس گھر کو دیکھنے آیا تھا کیونکہ اس گھر کو کرائے پر دینا ہے، لیکن جب میں اندر گیا تو ایک کمرے کے دروازے پر کوئی ڈرونی سی چیز بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے مجھے ٹانگ سے پکڑ لیا تھا۔ بس میں اس وجہ سے ڈر گیا ہوں کیونکہ میں نے آج سے پہلے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ تو نوید زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، کیا یار عابد تم بھی کمال کرتے ہو، بھلا بند گھر میں کون ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے تجھے کوئی وہم ہو گیا ہے اور اس وجہ سے تو ڈر گیا ہے۔ عابد نے کہا، نہیں یار نوید، میں سچ کہہ رہا ہوں، واقعی میں اندر کوئی ہے۔ نوید نے کہا، اچھا چل میرے ساتھ اندر دیکھتے ہیں کون ہے۔
تو عابد جلدی سے اور پیچھے ہو گیا۔ اس نے نوید سے کہا نہیں نہیں میں اندر نہیں جاؤں گا، اندر وہ چیز ہے۔ نوید نے کہا یار تو چل تو صحیح، اس چیز کی ایسی کی تیسی جس نے میرے یار کو ڈرایا ہے۔ عابد نے کہا اچھا چلو، پر تم آگے چلو میں تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ نوید نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب چل۔ اس کے بعد وہ دونوں پھر سے گھر میں گئے اور ہم بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ عابد چلتا ہوا اچانک رک جاتا اور اپنی ٹانگ کو دبانے لگ جاتا، اور جب ہم سب اندر چلے گئے تو اس جگہ کوئی بھی نہیں تھا جہاں عابد نے کسی کو دیکھا تھا۔ نوید کہنے لگا یار دیکھو یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے نوید کمروں میں جا کر دیکھنے لگا، ہمیں بھی اس جگہ کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں عابد نے اپنی شلوار کا پونچا اوپر اٹھا کر اپنی ٹانگ کو دیکھا تو اس کی ٹانگ پر نیلے رنگ کی انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی ٹانگ کو پکڑ کر دبائے رکھا ہو۔ عابد نے نوید کو کہا یار یہ دیکھ پھر یہ نشان میری ٹانگ میں کیسے آ گئے؟ نوید غور سے اس کی ٹانگ کی طرف دیکھنے لگا اور بولا یار یہ تو نیل پڑے ہوئے ہیں، تجھے پکا پتا ہے یہ اسی چیز کے ہاتھوں کے نشان ہیں؟ عابد اکتا کر بولا ہاں یار میں جھوٹ کیوں بولوں گا، وہ چیز ابھی کچھ دیر پہلے یہیں پر بیٹھی تھی۔ یہ کہتے ہوئے عابد نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا تو نوید بولا پر یار اب تو کوئی بھی نہیں ہے تیرے سامنے، میں نے ہر جگہ دیکھ لی ہے۔ نوید نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا یار تم دونوں چھت پر بھی دیکھ لو جا کر۔ میں اور میرا کزن ہم جلدی سے چھت پر جا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے لیکن چھت پر بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم نے واپس نیچے آ کر بتا دیا کہ چھت پر کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم سب اس گھر سے باہر نکل آئے۔ عابد بار بار اپنی ٹانگ کو مر رہا تھا لیکن نشان ہلکے نہیں ہو رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے نوید نے کہا ان نشانات کو ایسے ہی چھوڑ دو، گھر جا کر تھوڑا سا سرسوں کا تیل لو، گرم تیل کر کے اس کی مالش کرو گے تو یہ نشانات مٹ جائیں گے، اور ہاں اس بارے میں اپنے آنے والے نئے کرایہ داروں کو نہ بتانا، ورنہ یہ گھر کسی نے کرائے پر نہیں لینا، آگے تمہاری مرضی ہے۔ عابد نے کہا نہیں نہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اچھا اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر عابد بھائی نے گھر کو تالا لگایا اور وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد اظہر زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا کیا یار یہ تو کوئی نئی فلم ہی چل گئی ہے، آج جب کہ ہم سارا دن اس گھر میں امرود توڑ رہے تھے ہمیں تو کبھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا ہاں یار میں تو آج کوئی نیا ٹوپی ڈرامہ ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے اس گھر کے اندر سے ایک خوفناک سی آواز آئی، جیسے کوئی بلی رات کو روتی ہے ویسی ہی آواز تھی۔ اظہر نے کہا یار یہ کیسی آواز تھی؟ میں نے کہا یار کوئی بلی ہوگی، جب وہ روتی ہے تو ایسی بھاری آواز نکالتی ہے۔ اظہر نے کہا ہاں ہاں چل چھوڑ اسے۔ یہ کہہ کر اظہر اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا اور میں گھر چلا گیا۔ پھر ایک دن دوپہر کا ٹائم تھا، میں اپنی چھت پر دھوپ میں بیٹھا تھا، اتنے میں ایک پتنگ کٹ کر آئی۔ میں اٹھ کر اسے پکڑنے گیا لیکن اس کے ساتھ ڈور نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اس خالی گھر کی نچلی چھت پر جا گری۔ میں فوراً اس گھر کی چھت پر اتر گیا اور پتنگ پکڑ کر واپس اپنی چھت پر جانے لگا تو اتنے میں مجھے اس گھر کے صحن سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیوار سے اس گھر کے صحن میں دیکھا تو مجھے کوئی کالی سی چھائی دکھائی دی جو صحن سے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں جلدی سے دیوار سے پیچھے ہٹ گیا، میں سمجھا کہ شاید اس گھر میں کوئی نئے کرایہ دار آ گئے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنی چھت پر چلا گیا۔ میں نے پتنگ نیچے اپنے کمرے میں رکھی اور باہر سے اس گھر کے دروازے پر گیا تو دیکھا کہ باہر تالا لگا ہوا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر باہر تالا لگا ہے تو پھر جس کو میں نے اس گھر کے صحن میں دیکھا ہے وہ کون تھا؟ پھر اتنے میں اظہر آیا اور مجھے کہنے لگا کیا ہوا، اس تالے کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا یار یہ دیکھ تالا لگا ہے پر اس گھر میں کوئی موجود ہے۔ میں جب اس گھر کی چھت پر پتنگ پکڑنے گیا تھا تو میں نے اسے دیکھا تھا، وہ نیچے صحن میں پھر رہا تھا۔ اظہر بولا یار اب تو میرے ساتھ رنگ بازی نہ کر عابد بھائی والی، میں نہیں ڈرنے والا تیری کسی بھی بات سے۔ میں نے کہا یار میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا تھا، کوئی کالی سی پرچھائی تھی۔ اظہر بولا چل اب بس کر۔ میں نے کہا
तू मुझे नहीं डरा सकता, मैं तो खुद बहुत बड़ा रंगबाज हूँ। इतने में हमारा हमसाया दोस्त अमजद आया। इसने कहा, यार क्या हुआ है, बहस चल रही है दोनों शरीकों में। अज़हर ने कहा, कुछ नहीं यार, कह रहा है कि खुर्रम के घर में कोई है, जबकि ये देख ताला लगा हुआ है यहाँ, और गुज़िश्ता रोज़ खुर्रम के मामू आबद भी यही बात कर रहे थे, लेकिन जब हम अंदर गए तो अंदर कोई नहीं था, और आज ये भाई साहब कह रहे हैं कि अंदर कोई है, इसको इन्होंने छत से देखा है। अमजद बोला, तो यार इसमें बहस कैसी है, चलो फिर छत पर अभी देख लेते हैं और साथ में अमरूद भी तोड़ लेंगे, आज बहुत दिल कर रहा है अमरूद खाने को। अज़हर ने कहा, ठीक है चलो। इसके बाद हम सब अपनी छत से इस घर की छत पर उतरे और आहिस्ता आहिस्ता से सीढ़ियों की तरफ गए। तभी नीचे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बैंड डालकर रो रहा हो। मैंने फ़ौरन आहिस्ता से आवाज़ में कहा, देखा ना कोई है नीचे। अज़हर ने भी आहिस्ता से कहा, हाँ पर ये है कौन और रो क्यों रही है। इतने में अमजद बोला, यार बाहर तो ताला लगा है, फिर ये अंदर कैसे आ गई, कहीं ये खुर्रम लोगों के रिश्तेदार तो नहीं। अज़हर बोला, क्या पता। मैंने कहा, यार अब बताओ, नीचे चल कर देखें कि नहीं। अज़हर ने सर ना में हिलाते हुए कहा, पता नहीं। अमजद बोला, यार एक बार दूर से ही देख लेंगे। अज़हर ने कहा, चलो फिर, लेकिन बिल्कुल खामोशी से चलना, कहीं इसको पता ना चल जाए। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और साथ इधर उधर देख भी रहे थे कि रोने की आवाज़ किसी तरफ से आ रही है। और जब हम सहन में उतरे तो देखा कि नीचे कोई नहीं था और रोने की आवाज़ भी थम गई थी और सहन में बिल्कुल खामोशी थी। अज़हर ने कहा, यार ये क्या चक्कर है, अभी रोने की आवाज़ सब ने सुनी थी ना, पर अब देखो कोई नहीं है। मैंने कहा, यार चलो चलते हैं यहाँ से, मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। अमजद बोला, यार ये भी तो हो सकता है कि बाहर गली में कोई औरत इस घर के दरवाजे पर बैठकर रो रही हो, इस वजह से हमें ऐसा लगा जैसे आवाज़ घर के अंदर से आ रही है। अगर नीचे कोई होता तो नज़र आता। अज़हर बोला, हाँ यार मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे साथ। मैंने कहा, यार कमरों में देख लो, हो सकता है कोई वहाँ हो। अज़हर ने कहा, यार कमरों में अंधेरा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कमरे खाली हैं। इतने में किसी के दरख्त पर चढ़ने की आवाज़ आई। जब हमने देखा तो वो अमजद था और वो दरख्त पर बैठे हुए बोला, यार छोड़ो सब कुछ, देखो क्या कमाल के अमरूद हैं, आज तो मैं 5-7 तोड़ कर ही उतरूँगा। इतने में अज़हर भी दरख्त पर चढ़ने लगा। मैंने कहा, 2-3 मेरे लिए भी तोड़ना। वो दोनों दरख्त के काफ़ी ऊपर तक चले गए थे। मैं नीचे खड़ा इनकी तरफ देख रहा था। इतने में मुझे महसूस हुआ कि कमरे में से कोई मुझे देख रहा है। मैंने अभी इस तरफ देखा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कमरे में 2 बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें मेरी तरफ ही देख रही थीं और इनको देखकर मेरी आवाज़ ही बंद हो गई थी। मैं दरख्त पर चढ़े इन दोनों को आवाज़ लगाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि एक काले रंग का एक हाथ मुझे अपनी तरफ आते दिखाई दिया और मैं पागलों की तरह तेज़ी से सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर भाग आया। और मैंने अपने साथियों को देखा तो वो मुझे कह रहे थे क्या हुआ। मैंने इनको दोबारा बताना चाहा पर डर से मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और मैं जल्दी से अपनी छत की तरफ बढ़ रहा था। और जब मैंने छत पर चढ़ते हुए इन सीढ़ियों की तरफ देखा तो इतने में एक खौफनाक सी औरत अपने दोनों हाथों और पैरों से जानवरों की तरह सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। मैं जल्दी से अपनी छत पर चढ़ा और मैंने हिम्मत करके एक ज़ोरदार आवाज़ में अज़हर और अमजद को कहा, भागो, वो सीढ़ियों में देखो। जब इन्होंने इस डरावनी चीज़ को सीढ़ियों पर देखा तो इन्होंने दरख्त से ही साथ वाले हमसायों की छत पर दरख्त के बिल्कुल पास ही इस पर छलांग लगा दी और दोनों चीखें मारते हुए हमसायों के घर में उतर गए। मैं भी जल्दी से नीचे कमरे में जाकर एक कोने में सहम कर बैठ गया और पूरी तरह कांपने लगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमने क्या देखा। इतने में मेरे भाई ने पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, क्या करके आए हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे ठंड लग रही है। भाई ने कहा, तो जाओ अपने बिस्तर में जाकर आराम करो। ये कहकर भाई चला गया। पर मैं अभी इसी जगह बैठा सोच रहा था कि वो चीज़ आखिर थी क्या।
پھر اظہر بھاگتا ہوا آیا اور بولا کیا ہوا، تو ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے کہا ہاں ہاں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اظہر بولا پر یار وہ عورت آئی کہاں سے تھی، اور وہ کس قسم کی عورت تھی جو ہاتھوں پیروں سے جانوروں کی طرح سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھی؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے ابھی تک ڈر لگ رہا ہے۔ اظہر بولا یار تو نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تجھے پتا تھا نا ہم درخت پر ہیں، پھر تو نے ہمیں اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا یار جب وہ چیز مجھے دیکھ رہی تھی تو میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی، پر اس کے سامنے میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے اپنے قابو میں کر رہی ہے۔ اس وجہ سے میں ڈر کر ایک جگہ ہی جام ہو گیا تھا۔ تو جب اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو پتہ نہیں کیسے میں ہمت کر کے وہاں سے بھاگ نکلا اور وہ میرے پیچھے بھاگی۔ اس وجہ سے میں بس وہاں سے بھاگ کر اپنی چھت پر آیا اور تمہیں آواز لگا دی۔ اظہر بولا چل پھر بھی تیرا بہت بہت شکریہ، اگر تو ہمیں تب بھی نہ بتاتا تو شاید وہ چیز ہمیں درخت سے نیچے گرا دیتی، کیونکہ تیرے بھاگنے کے بعد وہ چیز درخت پر چڑھنے لگی تھی، اور اگر ہم ساتھ والوں کی چھت پر چھلانگ نہ لگاتے تو اس نے ہمیں نہیں چھوڑنا تھا۔ میں نے کہا امجد کہاں ہے؟ اظہر نے کہا یار وہ جن کی چھت پر ہم نے چھلانگ لگائی تھی انہوں نے ہمیں روک لیا تھا، اور وہ سخت ناراض ہو رہے تھے کہ ہم اچانک ان کی چھت سے ان کے گھر میں کیوں اتر گئے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہماری شکایت لے کر ادھر آئیں گے، تو وہ امجد کے ابو نے آ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا اور ہمیں بچا لیا ڈانٹ ڈپٹ سے، ورنہ آج ہماری شکایت ہو جانی تھی۔ اور امجد کے ابو اس کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ میں نے کہا یار اب ہم اس گھر میں دوبارہ نہیں جائیں گے۔ اظہر بولا یار میرے تو باپ کی بھی توبہ، اب میں دوبارہ کبھی ادھر نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد ہم کافی دن تک ادھر نہیں گئے، اور بہت دن بعد دوپہر کا وقت تھا، میں اپنی چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا کہ میری ڈور میرے پاؤں میں الجھ گئی۔ میں اس کو پاؤں سے نکال رہا تھا کہ میری پتنگ اچانک سے اس امرود کے درخت میں پھنس گئی۔ میں نے بہت کوشش کی پر چھڑا نہیں پایا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا، بانس پکڑا اور اس گھر کے سٹور روم والی چھت پر جا کر بانس کی مدد سے پتنگ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی میں پتنگ چھڑا ہی رہا تھا کہ اچانک سے میری نظر اس گھر کے صحن میں پڑی، تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی پتنگ اس گھر کے صحن میں گری ہوئی تھی۔ اب پتنگ میری کمزوری تھی اور مجھے شروع سے ہی پتنگ بازی کا بہت شوق تھا، تو میں نے اپنی پتنگ کو درخت پر ہی چھوڑا اور بنا کچھ سوچے سمجھے بانس پکڑ کر اس گھر کی نچلی چھت پر چلا گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں سیڑھیوں پر ہی کھڑے ہو کر اس بانس کی مدد سے صحن میں گری ہوئی پتنگ کو اٹھا لوں تو یہ ٹھیک رہے گا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں ڈرتا ہوا آہستہ آہستہ سے آدھی سیڑھیاں نیچے اترا اور بانس کی مدد سے اس صحن میں گری پتنگ کی ڈور کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی میں ایسا کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے ایک خوفناک ہاتھ کہیں سے آیا اور اس نے میرا بانس پکڑ لیا، اور جب میں تھوڑا آگے ہو کر دیکھا تو یہ وہی ڈرونی عورت تھی۔ اس کا چہرہ اور بھی زیادہ بھیانک ہو گیا تھا۔ اس کا منہ پوری طرح کوئلے جیسا کالا تھا، پر اس کی آنکھیں پوری طرح سفید تھیں۔ اس نے بانس کو نیچے کی طرف کھینچا اور میں نے جلدی سے بانس کو چھوڑ دیا اور چیخیں مارتا ہوا چھت کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ بھی خوفناک آوازیں نکالتی ہوئی جانوروں کی طرح میرے پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور جلدی سے اپنی چھت پر چڑھ گیا، اور پھر میں نے واپس اس کی طرف دیکھا تو وہ میری سیڑھیوں پر ہی کھڑی اپنا منہ کھولے عجیب سی آوازیں نکال رہی تھی۔ میں جلدی سے نیچے بھاگ گیا اور گھر والوں کو یہ سب بتاتا تو وہ مجھ پر ہنسنے لگے۔ میرا بھائی بولا یار تم اور تمہارے دوست سارا دن گھر میں امرود کے درخت پر چڑھے رہتے ہو، تب تو وہ تمہیں وہاں کوئی چیز نہیں نظر آتی، پھر تم آج یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ساتھ والے گھر میں کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں کوئی ڈرونی سی عورت ہے۔ تو میرا دوسرا بھائی بولا یار اچھا اگر اس گھر میں وہ چیز ہے تو تم اب اس گھر میں نہ جانا، اور اس طرح وہ چیز تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ قاسم بھائی کی یہ بات سن کر میں غصے سے گھر سے باہر نکل آیا۔ سامنے دیکھا تو امجد آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے امجد کو پتنگ والا سارا واقعہ بتایا۔ امجد نے کہا یار دیکھو میں تو کبھی اب دوبارہ اس گھر میں نہیں جاؤں گا، اور تم پاگل ہو جو ایک پتنگ کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے گئے تھے۔
تمہیں پتہ ہے اگر وہ چیز تمہیں پکڑ لیتی تو اس نے تمہیں جان سے مار دینا تھا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اس گھر میں دوبارہ مت جانا۔ اور پتہ ہے میرے ابو نے بھی ایک بار اس چیز کو دیکھا ہے۔ وہ اس گھر کی دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی، اس وجہ سے میرے ابو نے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اور میرے ابو نے کہا ہے کہ وہ چیز بہت زیادہ خطرناک ہے، اس وجہ سے انہوں نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں کبھی اس گھر میں نہ جاؤں۔ یہ کہہ کر امجد چلا گیا اور میں واپس اپنے گھر میں چلا گیا۔ پھر کافی دن بعد بسنت کی رات آئی۔ میں اور میرے باقی کزن وغیرہ رات کو پتنگ بازی کر رہے تھے۔ اس دوران میں تھوڑا تھک گیا اور ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں میری نظر اس امرود کے درخت پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی کالی سی چیز امرود کے درخت پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بلی کی طرح اندھیرے میں چمک رہی تھیں اور وہ ہماری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے ایک کزن ولید کو آواز دی۔ میں نے کہا یار وہ دیکھ کیا ہے درخت پر۔ ولید نے غور سے دیکھنے لگا اور بولا یار یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی درخت پر بیٹھا ہوا ہے، پر یہ ہے کیا؟ میں نے کہا یہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے۔ ولید نے ہنستے ہوئے کہا ارے پاگل تو نہیں ہو گیا؟ یہ کہتے ہوئے ولید نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کی طرف پھینکا، پر پتھر اس کو نہیں لگا۔ تو ولید بولا یار یہ کچھ نہیں ہے، بس اندھیرے کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ درخت پر کوئی ہے، چل چھوڑ اس کو، آجا پتنگ اڑاتے ہیں۔ یہ کہہ کر ولید باقی کزنوں کے ساتھ پتنگ بازی میں مشغول ہو گیا۔ میں بھی درخت کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے کزنوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد میں بھی پتنگ بازی کرنے لگا۔ ہم نے کافی دیر تک پتنگ بازی کی اور جب رات کو 3:20 کا ٹائم ہوا تو میرا کزن بولا یار 3:30 ہونے والے ہیں، مجھے تو اب نیند آ رہی ہے، میں تو جا رہا ہوں سونے۔ یہ کہتے ہوئے بوبی نیچے چلا گیا۔ بوبی کے جانے کے بعد میرے باقی کزن بھی نیچے چلے گئے۔ اب میں اور ولید ہی چھت پر رہ گئے تھے اور میں ایک جگہ آگ کے پاس بیٹھ کر ہاتھ گرمانے لگا کیونکہ ولید ابھی بھی پتنگ اڑا رہا تھا کہ اچانک میں نے دوبارہ سے اس درخت کی طرف دیکھا تو وہ چیز اب درخت پر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ پہلے وہ بیٹھی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں ابھی تک ہماری طرف تھیں۔ میں نے جلدی سے ولید کو کہا یار وہ دیکھ اب وہ چیز کیا کر رہی ہے۔ ولید نے پتنگ اڑاتے ہوئے ہی ایک بار اس کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہنے لگا یار چھوڑ اسے، وہاں کوئی نہیں ہے، بس وہ ویسے ہی ہمیں پرچھائی سی نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا یار ایک بار غور سے دیکھو تو صحیح۔ ولید نے پتنگ اتار لی اور بولا اب بتا کیا ہے وہاں؟ میں نے اس کو کہا وہ درخت پر دیکھ اب۔ ولید نے پھر غور سے دیکھا تو بولا یار یہ تو اب ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے درخت کے اوپر اور اس کی آنکھیں بھی بلی کی طرح چمک رہی ہیں، پر یہ ہے کیا؟ میں نے کہا یار یہ ایک عورت ہے جو ہمیں ڈراتی ہے، اس کی شکل بہت ہی بھیانک ہے۔ ولید ہنستے ہوئے بولا یار تیرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بدروح ہے جو کہ بسنت کی رات کو درخت پر گڑیاں لوٹنے کے لیے چڑھی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر ولید اور ہنسنے لگا۔ میں نے کہا یار میں مذاق نہیں کر رہا، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو ولید کی اس دن کی بہادری دیکھنے لائق تھی۔ ولید نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر دیکھ آج اس عورت کی ایسی کی تیسی۔ یہ کہہ کر ولید نے ایک بڑی سی اینٹ پکڑی اور اس چھت کے بہت ہی قریب جا کر وہ اینٹ اس چیز کی طرف دے ماری، اور جیسے ہی اینٹ اس چیز کی طرف گئی تو اس چیز نے فوراً سے کسی جگہ پر چھلانگ لگا دی اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ولید یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور بولا یار یہ تو واقعی میں درخت پر کوئی تھا، اس کا مطلب ہے تو واقعی میں صحیح کہہ رہا تھا، یہ کوئی چیز ہے اور ہوائی چیز ہے۔ میں نے کہا یار پر وہ گئی کس طرف؟ ولید بولا مجھے لگتا ہے وہ نیچے اس گھر میں گئی ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے وہ اس گھر کے اوپر سٹور روم والی چھت پر کھڑی نظر آئی جو کہ ہماری چھت کے بالکل ساتھ ہی لگتی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میں جلدی سے وہاں سے اپنی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ ولید نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اب میں نے جلدی سے کہا تیرے پیچھے دیکھ۔ ولید نے اس طرف دیکھا تو ولید نے بجائے اس سے ڈرنے کے ایک اور اینٹ اٹھائی اور گندی سی گالی تیری بہن دی نکال کر اینٹ اس چیز کو دے ماری۔ اب وہ اینٹ اس چیز کو لگی یا نہیں میں تو نہیں جانتا،
لیکن وہ اس طرح چیخنے لگی جیسے ولید نے اس کا سر پھاڑ دیا ہو۔ تبھی اس چیز نے ایک زوردار تھپڑ ولید کے چہرے پر دے مارا، جس کے لگتے ہی ولید چھت پر فٹ بال کی طرح گھومتا ہوا دور جا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں جلدی سے چلاتا ہوا نیچے گیا اور سب کو کہا ولید کو بچاؤ، ولید کو وہ مار دے گی۔ یہ سنتے ہی میرے سارے کزن اور بھائی وغیرہ سب بھاگتے ہوئے چھت پر آئے تو دیکھا ولید ایک جگہ گرا ہوا تھا۔ سب نے ولید کو اٹھایا اور نیچے لے گئے۔ جب ولید کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے پر 4 انگلیوں کے بہت ہی گہرے نیلے رنگ کے نشان پڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر سب حیران تھے، اور ولید کا پورا چہرہ آگ کی طرح تپ رہا تھا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ بابا، امی، باقی لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ سب کیا ہوا ہے، اس کو اتنی بری طرح کس نے مارا ہے؟ میں نے کہا وہ جو ساتھ والے گھر میں ڈرونی سی عورت ہے اس نے۔ تو سب میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ میرا بھائی بولا کہیں تم اس عورت کی بات تو نہیں کر رہے جس کے بارے میں کچھ دن پہلے تم نے ہمیں بتایا تھا؟ میں نے کہا ہاں بھائی، میں نے کہا تھا نا وہ اصل میں ہے اور اسی نے ولید کو تھپڑ مارا ہے۔ بھائی بولا لیکن یہ ادھر کرنے کیا گیا تھا آدھی رات کو؟ میں نے کہا یہ نہیں گیا تھا، وہ ساتھ والی چھت پر کھڑی تھی، اس نے ادھر سے ہی کھڑے ہوئے ولید کو تھپڑ مارا۔ اس کے ہاتھ عجیب سے ہیں اور لمبے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر سب سے زیادہ حیران ہو گئے۔ اتنے میں میرے بابا بولے یار اگر واقعے میں کوئی ایسی چیز ہے اس گھر میں تو یہ بہت ہی خطرے والی بات ہے، کیونکہ سارا دن یہ لوگ چھت پر چڑھے رہتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کوئی نقصان ہو جائے۔ میں صبح ہی اس بارے میں عالم صاحب سے بات کروں گا۔ ناظرین، یہ تھا کہانی ڈر ایک اور حقیقت کا پہلا حصہ۔ اس کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ ہم اگلی سٹوری میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنی ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔